نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو پتہ ہے ہماری تفسیر القرآن کی کلاس چل رہی ہے اور آج سیٹرڈے ہے، اس وجہ سے میں کلاس ریکارڈ کر کے بھیج رہی ہوں۔ دورہ قرآن تفسیر القرآن مکمل ہونے والا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے قرآن پاک کا۔ اس کے بعد رمضان ٹرانسمیشن سٹارٹ ہو جائے گی، رمضان کے سیشنز سٹارٹ ہو جائیں گے جس میں رمضان کی تیاری کے بارے میں بتایا جائے گا، شعبان کا بتایا جائے گا سب سے پہلے، پھر رمضان کا، پھر رمضان میں پڑھے جانے والی دعاؤں کے بارے میں بتایا جائے گا، اور ہم اپنا رمضان کیسے گزاریں، رمضان میں کیا کام کریں اور کیا کام چھوڑ دیں جس سے ہمارا رمضان بہترین ہو جائے۔ تو شروع کرتی ہوں تفسیر القرآن کی کلاس انشاءاللہ مکمل کرنے کے لیے۔ آج لائیو نہیں آ رہی، ویڈیو بیان میں آپ کو بھیج رہی ہوں، اس کو سن کر اپنی تفسیر القرآن آپ مکمل کریں گے۔ ہم تفسیر القرآن کیوں سنیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے بہت سارے فوائد دیے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق اللہ ہمیں دے رہے ہیں، سننے کی توفیق دے رہے ہیں۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ میں قرآن پاک میں کس طرح تم سے مخاطب ہوں اور کون کون سے میسیجز تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ میسیجز کون سے ہیں؟ وہ میسیجز ہیں جو پہلی قوموں کو تباہ کر گئے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، اس لیے میں اور آپ ان غلطیوں سے بچ جائیں۔ ہاں جی، میں اور آپ ان غلطیوں سے بچ جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ اللیل سے۔ پہلے یہ بھی سن لیں کہ اللہ پاک آپ کو اس مجلس میں آنے سے 70 مرتبہ آنے سے پہلے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر تمام فرشتوں کو اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے دعا کرو، دعائے مغفرت کرو، دعائے برکت کرو، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت تمام مخلوق کو حکم دیتے ہیں میرے بندوں کے لیے دعا کرو۔ وہ مخلوق چاہے چونٹیاں ہوں، چاہے پرندے ہوں، چاہے مچھلیاں ہوں، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کے لیے دعا کرو۔ اب جب فرشتے اور اللہ کی بے زبان مخلوق ہمارے لیے دعا کرے گی تو سوچے کہاں برکت جائے گی، ہے کتنی برکت ہوگی اگر یہ فرشتے اور یہ مخلوق ہمارے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس مجلس میں شامل ہوں گے، اللہ کی دی ہوئی دعوت کو قبول کریں گے۔ سورۃ اللیل سے شروع کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوششوں سے مراد وہ اعمال ہیں، انسانوں کے اعمال مختلف اچھے برے اعمال ہیں، اسے کوششوں سے تشبیہ دیا گیا۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اب جس کسی نے اللہ نے نر اور مادہ پیدا فرمایا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى۔ سنیں ذرا اللہ کا پیغام۔ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔
قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے۔ اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، یعنی اس آگ سے، جہنم کی آگ سے اس کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ عنقریب خوش کیسے ہو جائے گا؟ جب جنت میں اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکسٹ سورہ شروع کر رہی ہوں، سورۃ الضحیٰ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث۔ اے پیغمبر، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، یعنی جنت میں۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا؟ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور والدہ کا بھی کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا، تو اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ ساری نعمتیں نہیں دیں۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار ناراض ہو گیا، تمہیں چھوڑ گیا، تو اللہ رب العزت قسم کھا کر فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، نہ ہی تمہارا اللہ تمہیں چھوڑ چکا اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا۔ پھر یہ صورت آگے نازل ہوئی، الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ اکبر۔ کیا تمہیں یتیم پایا پھر ٹھکانہ نہیں دیا؟ ووجدک ضالا فہدی۔ اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ نہیں دکھایا اللہ نے کیا؟ یعنی آپ وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے ناواقف تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت عطا فرمائی۔ نیز روایتوں میں کچھ ایسے بھی واقعات آتے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے راستے پر لگایا۔ ہو سکتا ہے اس آیت میں اس طرف اشارہ ہو۔ اور پھر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرنا، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکنا نہیں، اور تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہو، جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کرتے رہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ تجارت میں شرکت فرمائی، اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع ہوا۔ یہاں پر جو آیت ہے نا،
اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا، یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ جوڑا تو غنی کر دیا۔ سوال کرنے والے سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہے، اور وہ بھی جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اسے جھڑکنا نہیں، یہ بھی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ علم نشرح۔ علم نشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے پیغمبر، کہ ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ نہیں کھول دیا، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہو سکتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات تمام تر دینی ہی تھی، تبلیغ ہو، تعلیم ہو یا جہاد ہو، حکمرانی، سارے کام دین ہی سے ریلیٹڈ تھے، بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے، لیکن فرمایا جا رہا ہے جب ان کاموں سے فراغت ہو تو خالص عبادت یعنی نفلی نمازوں، زبانی ذکر وغیرہ میں اتنے لگو کہ جسم تھکنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے رکھنا چاہیے، دوسری مصروفیات سے ہٹ کر۔ اگلی سورت پڑھ رہی ہوں، سورۃ التین، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس میری دعا الله ہے اس تفسیر بأحكم القرآن کی کلاس میں الحاکمین۔ قسم جتنی ہے ہماری بہنیں شامل ہیں انجیر کی اور اور جو زیتون کی کمنٹ میں اور آمین صحرائے لکھیں، یا سینا اللہ کی ان کی کے پہاڑ پریشانیاں دور طور کر، کی ان کو اور مال اس دولت امن و عزت امان والے عافیت عطا شہر کر، کی، یعنی ان کے دل میں انجیر اور جب زیتون جب فلسطین جو اور شام میں زیادہ پیدا جو ہوتے ہیں، دعا آئے اس یا لیے اللہ اس سے وہ دعا قبول کر، فلسطین ہی اور کے ان کو علاقے کی عزتوں طرف سے نواز، اشارہ اولاد ہے کی خوشیوں جہاں سے حضرت نواز، عیسیٰ علیہ اولاد السلام کی کو پیغمبر پریشانیاں بنا کر ختم بھیجا فرما، گیا تھا، اولاد اور کی طرف انہیں سے سکھ انجیر چین عطا دکھا۔ فرمائی اے گئی تھی، اللہ اور بہت صحرائے پریشان سینا کا حال لوگ پہاڑ، بھی بیچ میں شامل ہیں، پہاڑ اور آئی طور ہوئی ہیں، وہ ہے آمین جس پر لکھ رہے حضرت ہیں، ان کی موسیٰ علیہ السلام کو تورات تمام عطا تر فرمائی دعائیں گئی تھی، قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ اور اس امن و امان والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا۔ ان تینوں کی قسم کھانے سے مقصد یہ ہے کہ جو بات آگے کی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے، اور تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کو یہی بات بتائی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔